کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم خواتین سب کا خیال رکھتے رکھتے خود کو کہاں بھول جاتی ہیں؟ روز کی وہی بھاگ دوڑ، ذمہ داریاں، اور پھر دل کسی کونے میں چھپا ہوا وہ احساس کہ میں اندر سے اتنی تھکی ہوئی کیوں ہوں۔ میں بھی ایک وقت پر ایسی ہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی زندگی میں کچھ بہت چھوٹی مگر گہری تبدیلیاں کی۔ آج میں آپ سے کوئی بڑی کتابی باتیں نہیں کرنے والی، بلکہ وہ 10 سچی عادتیں شیئر کرنے والی ہوں جنہوں نے میری زندگی میں سکون، سچائی اور خوشی بھر دی۔ پرسکون رہنا پیاری بہنوں کوئی جادو نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل یا پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے دل کا سکون سنبھالنا سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کو تھوڑا ہلکا پھلکا، خوشگوار اور بامقصد بنانا چاہتی ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلیے مل کر ان 10 عادتوں پر بات کرتے ہیں، تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ضرور جڑا رہیے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کی زندگی بدلنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ کبھی آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں بھی پرابلم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، اور ہم سوچتی ہی رہ جاتی ہیں کہ اتنی ٹینشن کے باوجود یہ لوگ خوش کیسے رہ لیتے ہیں۔ میں بھی ایسی عورت نہیں ہوں جس کے گھر میں پرابلم نہیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ کبھی گھر کی ٹینشن، کبھی بچوں کی فکر، کبھی پیسوں کی پریشانی، اور کبھی بس اپنا ہی دل جو ہے نا وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ سکون ہمیں باہر سے نہیں ملتا، سکون ہمیں اپنی کچھ چھوٹی عادتوں سے خود بنانا پڑتا ہے۔ اور آج میں آپ سے وہی 10 عادتیں شیئر کروں گی جو میری زندگی کو زیادہ پیسفل اور پرسکون اور خوش دکھاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے صرف 2 سے 3 عادتیں آپ اپنی زندگی میں لے آئیں نا، تو آپ بھی خود کو اندر سے بہت پرسکون اور خوش محسوس کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہم عورتیں نا پورا دن کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، بچے، گھر، ہسبینڈ، شاپنگ، کچن، ریلیٹیو، اور اس سب کے بیچ میں اکثر خود کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے ہیں نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے یا ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم کتنا تھک چکی ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہم سمجھتی ہیں کہ خوشی تب ملے گی جب گھر میں سب پرفیکٹ ہو جائے گا، جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے، یا جب پرابلم ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آج میں آپ کو سچ بتاؤں گی کہ خوشی اور پرسکون رہنے کے لیے اور مطمئن رہنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں، بلکہ کچھ چھوٹی عادتیں ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو پہلی عادت بتاتی ہوں جس کو آپ نے بدلنا ہے اور پرسکون ہونا ہے۔ ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم 10 عادتوں کو دیکھیں گے، اور میری بہت ساری پیاری بہنوں اگر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں گی نا، تو وہ میری اس بات سے واقعی ہی ریلیٹ کریں گی کہ یہ ساری عادتیں، یہ ساری چیزیں ہی ہمیں پرسکون بناتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہر بات کو دل پر لے لینا اور یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے پہلی عادت اسی کو میں نے چینج کیا ہے، کیونکہ پیاری بہنوں آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتی۔ پرابلم ختم ہونے کا انتظار کرنے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے میں نے دھیرے کچھ چھوٹی عادتیں اپنی لائف کا حصہ بنائیں کہ مشکل رولز نہیں ہیں، بس آپ نے چھوٹے کام کرنے ہیں۔ کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بات تو اپنے ذہن سے بالکل نکال کر باہر پھینک دینی ہے کہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھو پیاری بہنوں، لوگ اگر بات کوئی کرتا بھی ہے دن میں، تو رات میں یا دوسرے دن اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہیں یہی سوچتی رہ جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پیاری بہنوں، صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی کو، ہر ایک کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کروڑ آپ میں اچھائیاں ہیں نا، تو لوگ ان سب کو بھول کر آپ کی ایک برائی کو پکڑ لیں گے۔ تو اس لیے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے رپلائی نہیں کیا، کسی نے آپ کو اگنور کر دیا، ہر چیز کو اپنی ویلیو سے جوڑنا
چھوڑ دیں، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ اپنی آپ کی ویلیو لوگوں نے نہیں بنانی بلکہ آپ نے خود بنانی ہے۔ کبھی کبھی دوسرے انسان کا موڈ خراب ہوتا ہے اور ہم پوری رات سوچتے رہتے ہیں کہ میری کیا غلطی تھی۔ نہیں، ہر چیز آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ہم عورتوں میں سب سے بری بات ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کا الزام خود پر دے لیتی ہیں اور لوگوں کی تھاٹس، لوگوں کی سوچ کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹ کروں گی کہ آپ نے سب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ عادت بہت مشکل ہے، خاص طور پر ہم عام عورتوں کے لیے۔ ہم چاہتی ہیں کہ سب ہمیشہ خوش رہیں، لیکن بلیو می، آپ دنیا کے ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں، کسی کو کوئی پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو آپ سے کمپلین ضرور رہے گی۔ اس لیے اپنی نیت صاف رکھیں، اپنا کام کریں اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا میری وجہ سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اچھا، اگلی چیز، اپنے گھر کو پرفیکٹ بنانے کا پریشر آپ بالکل کم کر دیں۔ ہم خواتین، ہمیں لگتا ہے کہ جب سب پرفیکٹ ہوگا تو ہی ہم خوش اور پرسکون ہوں گی۔ یہ بات میں نے خود بھی سیکھی ہے کہ گھر ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کچن میسی ہوگا، کبھی کپڑے پھیلے ہوں گے، کبھی برتن زیادہ ہوں گے، اور آنیسٹلی گھر میں رہنے والے انسان امپورٹنٹ ہیں۔ گھر کا ہر وقت پرفیکٹ دکھنا ہرگز نہیں۔ اگر آج آپ تھک گئی ہیں نا تو تھوڑا ریسٹ کر لیں، دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم خود کو اتنا تھکا دیتی ہیں، اتنا رون دیتی ہیں نا کہ بعد میں جب ہمارا جسم کہتا ہے کہ اب بس کر دو، میری بس ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، پھر ہم دوائیوں پہ، ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر، ٹیسٹ اور ملٹی وٹامنز اور بہت سی ڈرپس چیزوں پر آ جاتی ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی ہر چیز کی پرفیکشن چھوڑ دیں۔ اگر آپ پرسکون رہنا چاہتی ہیں، یہ وہ عادتیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں شامل کی ہیں اور آپ نے بھی کر کے خود کو پرسکون کرنا ہے۔ اگلی چیز کہ روز اپنے لیے چھوٹی سی خوشی ضرور دیکھیں۔ یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ خوشی کے لیے ہمیشہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے، شاپنگ یا آؤٹنگ ضروری نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بڑا گھر بن جائے گا تب خوش ہو جائیں گی، بچے کامیاب ہو جائیں گے تب خوش ہو جاؤں گی، کوئی من پسند گاڑی یا بڑی چیز خریدوں گی تبھی خوش ہو جاؤں گی۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کریں تو ہی آپ پرسکون رہ سکیں گی۔ کبھی اپنی فیوریٹ چائے بنا لی، بچوں کے ساتھ 10 منٹ باتیں کرنے بیٹھ گئے، کوئی من پسند ڈرامہ دیکھ لیا، اپنے بال بنا لیے یا چپ چاپ اپنے ساتھ وقت گزار لیا، کبھی اپنے میاں کے ساتھ کوالٹی ٹائم 10 منٹ سپینڈ کر لیا۔ اس سے بڑی خوشی کوئی بھی نہیں ہوتی میری پیاری بہنوں۔ خوشی بڑی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کریں، بڑے بڑے موقعوں کے انتظار میں اپنی زندگی مت گنوائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا گھر ہوگا تبھی آپ خوش رہ پائیں گی، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی گاڑی ہوگی تب آپ خوش رہ پائیں گی، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ کے بچے بہت زیادہ کامیاب ہوں گے تب آپ خوش رہ پائیں گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چھٹا پوائنٹ کہ دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کو کمپیئر نہ کریں۔ آج کل کے اس مشکل ترین دور میں سوشل میڈیا نے ہم سب کو ایک عجیب سے کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے۔ کسی کا خوبصورت گھر، کسی کی کار، کسی کی ایکسپینسو کلاتھ، کسی کی ویکیشن انجوائے، اور ہم اپنی نارمل زندگی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہماری لائف میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ دوسروں کے گھر کے بند دروازوں کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اپنی زندگی کو پیاری بہنوں کبھی کسی اور کی ہائی لائٹ ریل سے کمپیئر مت کریں۔ یہ ایڈٹ لائف ہوتی ہے، یہ کیمرے کی لائف ہوتی ہے، اس میں آپ کو وہی دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو کبھی بھی
کسی کی دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اسپیشلی حسد میں نہ آیا کریں یا کمپیئر کبھی بھی کسی کو کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ مت کریں۔ آپ نے ان کی خوشیاں دیکھی ہیں، آپ نے ان کے حصے کے مسائل نہیں دیکھے، آپ نے ان کی رات کی بے چینی نہیں دیکھی، آپ نے ان کے جسم کی تھکن نہیں دیکھی، آپ نے ان کی یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے راتوں کی نیند اڑتی نہیں دیکھی، آپ نے ان کے حصے کے مسائل بھی فیس نہیں کیے، تو پھر کیوں آپ اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں؟ آپ یقین مانیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، گھر آپ کا رینٹ کا ہے یا آپ کا اپنا ہے، آپ 3 وقت کھانا کھاتی ہیں، آپ کے گھر میں بیماری نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، تو اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیجئے۔ روز 3 چیزیں لکھیں اور اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیئر مت کریں۔ اگلی چیز جو ہم خواتین میں بہت زیادہ ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں کرنا، ہر چیز کنٹرول میں نہیں، اس پر زیادہ انرجی نہ لگائیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ بہت پاورفل عادت ہے۔ پہلے میں بھی یہی کرتی تھی، جب اس کو میں نے بدلا تو میں پرسکون ہو گئی۔ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور کچھ تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ آپ کسی کا بیہیویئر کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ کسی کی سوچ کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ فیوچر کنٹرول نہیں کر سکتی، تو پھر ہر وقت اس کے بارے میں سوچ کر اپنا آج کیوں خراب کر رہی ہیں؟ ہم خواتین میں یہ بہت ہی بری عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے کل کو سوچ کر، اپنے فیوچر کو سوچ کر اپنا آج خراب کر دیتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، گھر کیسے بنے گا، بچے کیسے پڑھیں گے، یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ پیاری بہنوں، صرف اور صرف یہ یاد رکھو کہ ہوگا وہی جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے یا جو اللہ پاک کو منظور ہے۔ اگر آپ اس چیز پر توکل کر لیں گی نا تو آپ بالکل پرسکون اور ہر وقت مطمئن اور خوش رہیں گی، اوور تھنکنگ نہیں ہوگی اور آپ کا ذہن آپ سے مختلف الٹے سیدھے سوال جواب ہرگز نہیں کرے گا۔ اگلی عادت جو ہم خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ دل میں باتیں جمع کرتی رہتی ہیں۔ ہم عورتیں اکثر کہہ دیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، لیکن اندر سے وہی بات چل رہی ہوتی ہے، وہی بات ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے اور پھر ایک چھوٹی سی بات پر ہم رو دیتی ہیں، برسوں پرانی بات کو ہم دل میں دبا کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، جو چیز آپ کو ہرٹ کرے اسے ایکسپریس کریں یا پھر اگر کسی سے کہنا پاسبل ہے تو کہیں، ورنہ اپنے اللہ سے بات کریں۔ دل کو اسٹرانگ روم مت بنائیں۔ آپ کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ برسوں پرانی تلخیاں اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے اب پرانی باتوں کو بالکل اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا ہے۔ اگلی عادت کہ روز کسی ایک چیز کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت سمپل ہے لیکن بہت پاورفل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بس 1 منٹ سوچیں کہ آج میرے پاس کیا تھا جس کے لیے میں شکر ادا کروں۔ بچے صحت مند ہیں، الحمدللہ۔ گھر میں کھانا تھا، الحمدللہ۔ کسی نے اپنے نے فون کیا، الحمدللہ۔ آج اللہ نے کوئی مشکل آپ کی آسان کر دی تو لاکھوں لاکھ شکر ادا کیجئے، الحمدللہ بولیے۔ یقین مانیں، جب آپ حسد نہیں کریں گی، دوسروں سے اپنی زندگی کو کمپیئر نہیں کریں گی نا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گی نا، تو آپ بہت زیادہ پرسکون رہیں گی۔ اور یہ آزما کر دیکھ لیجئے میری پیاری بہنوں، اس سے زیادہ کوئی چیز بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ اگلی چیز کہ نہ کہنا سیکھیے۔ جہاں پہلے میں بھی کرتی تھی کہ چاہے میں وہ کام کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی نا، میں ہاں بول دیتی تھی، فوراً اس کام کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ لیکن اب میں ایسا ہرگز نہیں کرتی کیونکہ اب میں نے زندگی کو پہچان لیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے جہاں آپ کو لگے کہ آپ نہیں کر سکتی وہاں آپ نو بولیں۔ ہم خواتین اکثر سب کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو تھکا دیتی ہیں۔ اگر کوئی کام آپ کی طاقت یا سکون سے باہر ہے تو پیار اور عزت سے نہ بولنا سیکھیں۔
وہ کیا توقع دوسروں سے کم رکھیں. جب ہم دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں نا تو دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اپنا کام محبت اور خلوص سے کریں لیکن بدلے میں کسی سے کوئی خاص توقع نہ رکھیں. شکایت کی جگہ شکر گزاری. دن میں جو چیزیں غلط ہوئیں ان کو رونا چھوڑ دیں. رات کو سوتے وقت ان چھوٹی چیزوں کو یاد رکھیں جو آج کے آپ کے ساتھ اچھی ہوئی. شکر سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. جب آپ شکر ادا کریں گی نا تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کا دل بہت ہلکا ہو گیا. آخری اور بہت ضروری پوائنٹ کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھیں. یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. انسان کتنا بھی سٹرونگ بننے کی کوشش کر لینا کچھ مومنٹ ایسے ضرور آتے ہیں جب دل صرف اللہ کے سامنے ہی ہلکا ہوتا ہے. لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے, کبھی آپ کو سنیں گے اور کبھی سن کر 10 لوگوں کو بتائیں گے, لیکن اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. سنے گا بھی, آپ کا مسئلہ حل کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے دل کو بھی پرسکون کرے گا. نماز, دعا, ذکر جو بھی آپ کے دل کو اللہ کے قریب کریں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ دنیا سے ملنے والی خوشی کبھی زیادہ نہیں کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم, لیکن اللہ سے ملنے والا سکون دل کو اندر سے سنبھال لیتا ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیاری بہنوں, یہ عادتیں راتوں رات نہیں بنتی. ایک ایک کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون سی عادت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی. اگر آپ کو میری باتیں سچی لگی ہوں تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ آپ کے دلوں کو ہمیشہ پرسکون رکھے. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ اس سے اچھے موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل پہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کسی پوائنٹ پر اچھی لگی تو لائک, کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. جزاک اللہ.